اسے اگر وقت پہ نہ ہٹاتے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید باقی بھی جل جاتے۔ اچھا، ہر انسان کو نا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کیئر بھی اپنے ہی کرتے ہیں، کوئی باہر سے آ کے تو کرتا نہیں ہے۔ اور لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی اپنوں کو بھی جو ہے نا احساس دلانا پڑتا ہے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی، ہوا کچھ یوں تھا کہ ہمارا چائنیز روز جو پودا ہے نا، آپ لوگوں نے اکثر میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، بڑے پیارے پیارے اس کے اوپر ریڈ ریڈ کلر کے پھول لگتے تھے۔ اچھا، وہ جو ہے جل چکا ہے، اور اس کی وجہ سے نا باقی پودے بھی تھوڑے تھوڑے سے متاثر ہو رہے تھے، جل رہے تھے۔ یہی والا لگوا لیتے ہیں نا، جو یہ لگا ہوا، یہی تو لگا ہوا، یہ والا یہی لگا ہوا ہے۔ نہیں بیٹا، وہ تو لگا ہوا ہے، وہ تو نکالنا نہیں ہے، دوسرا جو جل گیا ہے وہ اس کی جگہ پہ یہی لگوا لیتے ہیں۔ وہ پہلے ہے نا یار، تو اس میں کوئی پھول والا پودا ہو نا، جس کے پھول وغیرہ بھی تو ہیں۔ یہ پنک والا۔ اچھا جی، اب کرنا یہ تھا کہ چائنیز روز کی جگہ ہم نے نیا پودا لگانا تھا، تو بس بابا نے کہا کہ بھائی تم خود ہی دیکھ لو، پسند کر لو جو پودا لگوانا ہے۔ لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ساری ہریالی ہریالی سی نظر آ رہی تھی، کہیں کچھ پھول والے پودے اتنے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ خیر ایک دو میں نے سلیکٹ کیا، بابا کو کہا کہ یہ والے لگوا لیں۔ اچھا، پھر میں نے کیا کرنا تھا، مٹن رکھنا تھا، نمکین گوشت بنانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ اماں نے نا گوشت دھو کے رکھ دیا تھا، اور بس اب میں یہ بنانے لگی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے کہ تھوڑا سا آئل ڈالا ہے، ٹھیک ہے، کڑھائی میں۔ اچھا، آئل ویسے نہیں ڈالنا چاہیے تھا اگر یا اس میں چربی والا گوشت ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے چربی والا گوشت نہیں لیا، چربی بالکل ہٹا دی تھی، صرف گوشت جو ہے نا اس کا بنا رہی تھی، تو اس لیے تھوڑا سا آئل ڈال دیا۔ اگر آپ چاہیں تو چربی والا بھی بنا سکتے ہیں، تھوڑا سا چربی بیچ میں ہو تو وہ نا بہت مزے کا، زیادہ یمی بنتا ہے۔ خیر یہ بھی بہت یمی بنا تھا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کا یہ ہے کہ یہ پھر نا بہت ڈرائی ہو جاتا اگر میں اس میں آئل نہ ڈالتی۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا، اس کے بعد میں نے جو ہے نا گوشت ڈال دیا ہے، اور اس کو جو ہے نا بھون لینا ہے، تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کے ساتھ۔ اور بہت سمپل سا میں بناتی ہوں، بالکل ہلکے سے مسالے ڈال کے، اس طرح گوشت کا جو اپنا ٹیسٹ ہے نا وہ بہت زبردست آتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے لہسن ادرک کا، میں نے پیسٹ بنا کے نا اس کا کیوب بنا کے رکھ دی تھی فریزر میں، تو بڑی آسانی ہوتی رہی ہے، جب بھی کچھ بنانا ہوتا تھا تو بس ایک کیوب ڈال کے تو بنا لیتے ہیں کھانا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو ڈھکن لگایا تھا، پھر میں نے اس میں جو ہے نا ہری مرچی ڈال دی ہے، تھوڑی سی کالی مرچ ڈالیں گے۔ اور اچھا، میں نے ایک چیز اور کی تھی کہ میں نے اس میں ثابت لہسن جو ہے نا چھیل کے وہ بھی ڈالا ہے، لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ڈالا ہے، لیکن ثابت لہسن کا جو اپنا ذائقہ ہوتا ہے نا، ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ بڑا پیارا آتا ہے اگر اس میں نمکین گوشت میں ڈالا جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا اس کو مکس کر لینا ہے، اور پھر جو ہے نا اس میں لہسن ڈال کے ثابت، اور پھر اس کو لگا دینا ہے دم، اور پھر بالکل ہلکی آنچ پہ چھوڑ دینا ہے۔ پھر یہ بس خود ہی بنے گا، اس کا جو گوشت کا اپنا پانی نکلے گا، اسی میں یہ پکتا رہے گا، بنتا رہے گا۔ میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے نا موقع غنیمت جانا، میں نے کہا یہ جتنی دیر میں بنے گا نا، میں اپنی ایک ویڈیو ایڈٹ کر لوں گی، وائس اوور اچھا سا کر لوں گی، اور اپلوڈنگ پہ لگا دوں گی۔ اچھا، یہ میں تھوڑا سا سین میں نے لیا تھا، کلپ لیا تھا ولاگ میں ڈالنے کے لیے، کہ یہاں پہ نا پھر وہ جو پودے والے بھیا تھے نا، انہوں نے پھر ہمیں یہ ساری کر کے دے دی تھی، جیسے کیاری سیٹ کر کے دے دی تھی، اور پودے جو ہے نا جو اتارنا تھا وہ اتار دیا تھا، اور باقی سارے پودے لگا دیے تھے۔ اچھا، خیر ادھر جو ہے نا میرا نمکین گوشت مزیدار سا تقریباً فائنل ہو چکا تھا، بس اب اس کا آخری ٹچ دینا تھا، اور ایسا کرنا تھا۔ اب میں نے اس کو جو ہے نا پلیٹ میں سرو کروں گی، اور ساتھ میں اس کے اوپر تھوڑا سا نیبو نچوڑوں گی، ساتھ میں ہری مرچی۔ اچھا، اس ٹائم پہ میں اس کے اندر ہری مرچ اور ادرک ضرور ڈالوں گی، اس کا بھی جو ہے نا ایک اپنا الگ سا ٹیسٹ آئے گا۔ اچھا، ہم لیڈیز ہمیشہ یہ رونا لے کے بیٹھی رہتی ہیں کہ ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے، ہمیں کپڑے نہیں لے کے دیے جا رہے، ہمیں گھمایا پھرایا نہیں جا رہا۔ کیوں نہ آج بات کریں مظلوم مردوں کی، ہسبینڈ لوگوں کی، کہ ان کی لائف کیسی ہوتی ہے۔ یہ بیچارے صبح سے جاتے ہیں باہر، کماتے ہیں، سردی ہو گرمی ہو دھوپ ہو جو بھی ہو، محنت کرتے ہیں، پھر جب ان کو پے ملتی ہے تو وہ لا کے گھر میں دے دیتے ہیں،
اپنے لیے کچھ رکھتے نہیں ہیں، اپنے لیے کپڑے نہیں بناتے، اور خود جو ہے وہ ایک ٹائم گھر سے کھا کے جاتے ہیں تو پھر رات میں گھر آ کر کھاتے ہیں، دوپہر میں کھانا بھی نہیں کھاتے، یہ سوچ کے کہ چلو خرچہ نہ ہو، کچھ بچ جائے گا تو گھر جو ہے وہ اچھے سے چل جائے گا۔ اور جب گھر میں پیسے آتے ہیں تو ظاہری بات ہے بیوی کے ہاتھ میں ہی آتے ہیں، اور بیگم جو ہے وہ پھر گھر کا خرچہ چلاتی ہے، اور پھر بیگم کو کپڑے بھی چاہیے ہوتے ہیں اور گھومنا پھرنا بھی چاہیے ہوتا ہے، اور بچوں کی بھی 100 فرمائشیں ہوتی ہیں جو ہسبینڈ نے پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیئر کرنی چاہیے اپنے گھر ہسبینڈ کی، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کی اچھا ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی پسند نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم صرف بہو کو پسند نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہی بہو جب ساس بنتی ہے تو پھر اسے وہ سسٹم بہت اچھا لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ سب کو ساتھ مل کے رہنا چاہیے، لیکن جب وہ بہو ہوتی ہے تب اسے اچھا نہیں لگتا، جب وہ ساس بن جاتی ہے تب اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا خیر جی، اس ٹاپک کو میں نے نہیں چھیڑنا تھا، تو خیر میں پھر دوبارہ چھیڑ بیٹھی ہوں۔ اچھا میں بتا رہی تھی کہ یہ نیکسٹ مارننگ تھی، اور نیکسٹ ڈے پھر میں نے نا کیا کیا تھا کہ میں نے کہا پودے جو نئے لگایا نا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اچھا جس دن لگے تھے اس دن پھر بہت دوپہر ہو گئی تھی، بہت گرمی ہو گئی تھی، اور میں نے کہا اب صحن میں نہیں جاتی، بہت دھوپ ہے، تو اتنی دھوپ میں کیا ہی ویڈیو بنے گی، تو نیکسٹ جو ہے نا ڈے میں صبح صبح جو ہے ٹھنڈے ٹھنڈے ٹائم جو ہے آپ کے ویڈیو بنا لوں گی۔ اچھا یہ کچھ پودے لگائے ہیں، کچھ سدا بہار کے پودے ہیں، پنک والا ہے، پرپل والا ہے، اور ایک یہ والا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا کلر ہے، یہ بھی پنک پنک سے ہی لگ رہا تھا۔ اچھا ان کو ابھی میں نے کچھ ایک دو پودے اور بھی لگائے ہیں، ان کو میں نے ابھی تک گوگل نہیں کیا۔ اچھا یہ تھا چائنیز روز یہاں لگا ہوا تھا جو جل گیا بیچارہ، اس کی جگہ ہم نے دوبارہ چائنیز روز ہی لگوایا ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ وائٹ پھولوں والا نکلتا ہے کہ ریڈ والا۔ اچھا ادھر یہ چھوٹے چھوٹے 2 3 پودے لگوائے ہیں، اور ایک یہ چمبیلی کا لگوایا ہے، اور ان کو میں نے ابھی گوگل نہیں کیا، دیکھوں گی کہ ان کے کیا کیا نام ہیں، نام بھی یاد رکھنے بڑے ضروری ہوتے ہیں، اب اللہ کرے یہ اچھے سے چل جائیں۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ اس بار ہسبینڈ نے مجھے باہر بھی گھمایا پھرایا، اور ہم پیزا کھا کر آئے تھے باہر سے، بہت مزے کا تھا، یمی سا۔ اس کے بعد جی انہوں نے مجھے کہا تھا اچھا تم سوٹ پسند کر لو اور آرڈر کر دو، پیسے میں جو ہے وہ اپنے کارڈ سے پے کر دوں گا۔ اس طرح جی ایک سوٹ آ گیا میرا، اور کچھ انہوں نے پہلے لے کے دیے تھے، اور ابھی جو ہے نا بس میں نے اس کو شیلنگ کرنا تھا، اور میں نے اس کو ٹیلر بھائی کے پاس سلائی کے لیے بھیجنا ہے، اور آگے نیکسٹ بہت زبردست سے ولاگ آنے والے ہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ملتی رہے۔